بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک زبردست اسلامی تاریخی موضوع پر ساری دنیا اور عالم اسلام میں مباحث چل رہے ہیں۔ وہ مسجد آیا صوفیہ کی کشادگی کے متعلق ہے۔ 10 جولائی کو ترکی کی سپریم کورٹ نے 85 سال کے بعد پھر سے مسلمانوں کو مسجد آیا صوفیہ میں اذان دینے اور بعد جماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور اسی دن ترکی کے صدر طیب رجب اردغان نے بھی اس پر نفاذ کے لیے دستخط کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم قبل اس کے کہ مسجد آیا صوفیہ پر گفتگو کریں، کچھ تاریخی بیک گراؤنڈ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ دراصل 3 بڑی عیسائیوں کی سلطنتیں تھیں، اور تینوں سلطنتوں کے اندر عیسائیوں کے کیتھیڈرلز بہت مشہور تھے، جن میں روم کی امپائر، اس کے بعد زار روس، اور تیسرا کانسٹینٹینی پول، جس کو ہم قسطنطنیہ میں بھی کہتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں بیزنٹائن امپائر تھی، جو دنیا کی سب سے طاقتور عیسائی حکومت مانی جاتی تھی، اور سارے یورپ کے اندر سب سے طاقتور اگر بشپ کہیں کا ہوا کرتا تھا تو وہ ترکی کا ہوا کرتا تھا، جس کو کانسٹینٹین پول کہا کرتے تھے۔ 1453 کے اندر فاتح محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور 29 مئی 1453 کو باضابطہ یہ جو کیتھیڈرل ہے، جس کو تاریخ میں آیا صوفیہ کہتے ہیں، اس کو خریدا، اور خود فاتح محمد نے اپنے ہاتھ سے اس کا وقف نامہ لکھا۔ اب اس کی تاریخ کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ تقریباً جو چرچ یا کیتھیڈرل تھا، یہ 1450 سال پرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی 537 عیسوی کے اندر اس کی تعمیر کا آغاز شروع ہوا تھا، اور فتح ہونے تک، بیزنٹائن امپائر کے سقوط تک یہ چرچ ہی تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 1 جون 1453 کو یہاں پہ اذان دی، اور پھر نماز با جماعت کا اہتمام شروع ہوا۔ یہ آپ کو جان کر خوشی اور تعجب بھی ہو گئی کہ ساری دنیا کے اندر اگر کوئی 4 مشہور تاریخی مساجد یا مقامات ہیں جس سے اسلام کی تاریخ جڑی ہے، جس میں نمبر 1 مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، حرمین شریفین، اور چوتھے مسجد آیا صوفیہ کا نمبر آتا ہے۔ اس دن تقریباً 2600 دکانات وقف کی گئیں، اور 3500 سے زیادہ مکانوں کو درج وقف کروایا گیا۔ لاکھوں ایکڑ باغات اور کھیتیوں کو وقف کیا گیا، اور لاکھوں جانوروں کے ریوڑ کو بھی اس مسجد کے وقف میں دیا گیا۔ پھر بعد کے دور میں، یعنی سالم ثانی کے دور میں، ایک مزید وہاں پر مینار تعمیر کیا گیا، اور
پھر بڑی بڑی مارکیٹیں وقف ہوئیں. تو آج بھی دنیا کے اندر کوئی اگر مسجد ہے جس کا اتنا بڑا وقف 550 سال سے قائم ہے، وہ مسجد صوفیہ حیہ کا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کی تاریخی اہمیت کیوں کر ہے. اگر عمارت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ عمارت اور کیتھیڈرل انتہائی خوبصورت جگہ ہے. اس کے مغرب میں مرمرہ کا سمندر ہے اور اس کے جنوب کے اندر سلاطین عثمانیہ کا مشہور پیلس ہے جس کو باب عالی کہتے ہیں، اور اسی دیوار سے منسلک بہت بڑا باب الداخلہ ہے جو ہمیشہ عوام کے لیے کھلا رہا کرتا تھا. اس سے قریب یعنی 600 میٹر کے دوری پر شاہی حمام خانے ہیں جہاں پر سلاطین آتے اور غسل کرنے کے بعد جمعے کے دن عطر اور عود لے کر اپنے مصاحبین، ائمہ اور خطباء کے ساتھ مسجد کو جایا کرتے تھے. بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب رہا جس وقت فاتح محمد نے چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا تو اس میں کیا تبدیلیاں لائی گئیں. شومی قسمت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے روشن خیال دانشور اسکالرز بھی حقائق سے کم واقف ہونے کی بنیاد پر اس فیصلے کے خلاف تنقیدیں کر رہے ہیں. فاتح نے مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا. امام صاحب کا جو مصلی ہے اس جانب آج بھی سنہری پینٹنگ کے اندر وہ 1500 سال پرانا بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصویر جوں کا تو باقی ہے، جس پر ایک پردہ لٹکا دیا گیا ہے. اسی سے لگا کر 25 فٹ اونچا انتہائی خوبصورت قسم کا ایک ممبر بنایا گیا ہے جس پر خطیب صاحب ہر جمعہ اور عیدین کو چڑھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور رمضان میں، شب قدر میں، شب معراج میں خاص بڑی بڑی تقاریب جو ہے ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اس چرچ کے اندر عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصاویر تھیں اس کو یا تو پلاسٹر سے کور کیا گیا یا پردے کے ذریعے کور کر دیا گیا. کسی چیز کو بھی انہوں نے مسمار نہیں کیا. اور یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ اس زمانے کے اندر اس کیتھیڈرل کا اندرونی حصہ پورا کے پورا سنگ سیاہ سے بنا ہوا ہے، اور بیرونی عمارت وہ مٹی کے اینٹوں کے اندر بنی ہوئی ہے. 3 منزلہ اندر خوبصورت کمانے ہیں اور اس کی اونچائی تقریباً 120 فٹ تک ہے، اور اس کے اطراف و اکناف خوبصورت سے چراغیں ہر روز روشن کیا کرتے تھے. ساتھ میں جب ورانڈے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر ایک عجیب و غریب بہت ہیوی گھنٹا رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 ٹن کا جو ہے فولادی گھنٹا ہے، تو 1500 سال پہلے کس طرح سے اس گھنٹے کو انہوں نے ڈھال کر یہاں تک پہنچایا، ایک بڑی عجیب و غریب بات. اس کے علاوہ جب سلطان نے اسے مسجد میں تبدیل کیا تو بڑی ہی 2 خوبصورت چیزیں وہاں داخل ہوتے ہی رائٹ اور لیفٹ کو نظر آئیں گی، اور دونوں جانب بھی ایک سنگ مرمر کے 8 فٹ اونچے سنگل سلیب میں 2 گھڑے رکھے ہیں.
اور ان گھڑوں کے اندر ٹھنڈا پانی بھرا جاتا تھا اور مصلی یہ پانی بڑے تقدیس کے طور پر پیا کرتے تھے۔ اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے ٹن کے گھڑے کس طرح سے تراش کیے گئے اور کس ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں تک پہنچائے گئے تھے۔ بہرحال لوگوں کی کچ فہمی کا یہ عالم ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے چرچ کو مسمار کر کے مسجد میں تبدیل کیا گیا، جو بالکل غلط ہے، بلکہ مسلمانوں کا اور سلاطین عثمانیہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ انہوں ان کی تاریخی عمارت کو جو کا تو برقرار رکھا اور اس کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے 500 سال سے سالانہ یا ماہانہ کئی ملین ڈالر خرچ کیا کرتے ہیں۔ اگر اس پہ توجہ مسلمان سلاطین نہیں دیتے تو آج یہ عمارت کھنڈیر میں تبدیل ہو جاتی۔ بہرحال 1566 سے لے کر 1608 تک 3 سلاطین، جن میں سلطان سالم ثالث، سلطان مراد ثالث اور سلطان محمد ثالث نے بڑی خدمات انجام دیں۔ 1608 کے اندر ایک شاہی آرکیٹیکٹ داؤد آغا کو اس عمارت کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جتنے سلاطین آتے رہے انہوں نے مکمل طور پر اس کی بہتر طریقے سے نگہداشت کی اور خدمت کی۔ 1847 سلطان عبد المجید نے سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے 2 مشہور آرکیٹیکٹ کو رینویٹ کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا، جس کا نام گاسپرے اور دوسرے کا نام گوسپی فاسٹ تھا۔ ان کے تحت تقریباً 800 ورکرز اور 200 سے زیادہ انجینئرز اور سپروائزرز نے 1 سال تک مسلسل محنت کر کے اسے پھر سے اپنی اصلی حالت کے اندر مرمت کی اور اس کی تزئین نو ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اندر جو خوبصورت کیلیگرافی ہے عربی آیتوں کی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ دراصل 1877 میں فقیر مصطفیٰ یزدی آفندی نام کے ایک بہت مشہور خطاط تھے، وہ ان کی ہاتھوں کی خطاطی ہے، اور یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے ہاتھ کی ہے جو آج تک بھی ہو بہو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا مسلمانوں کو ایسی ضرورت پڑ گئی کہ وہ سپریم کورٹ جا کر اس چرچ اور کیتھیڈرل میں دوبارہ نماز کی ابتدا کی اجازت حاصل کریں؟ آپ کو یہ سن کر تعجب اور خوشی ہوگی کہ 10 اسکوائر کلومیٹر کے رینج میں 8 سے زیادہ سلاطین عثمانیہ کی ایک سے خوبصورت ایک سے بڑی ایک مساجد بنی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خود مسجد آئیہ صوفیہ سے آدھے کلومیٹر پر سلطان محمد فاتح کے بعد ایک زبردست عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی، تاکہ لوگ یہ تصور نہ کریں کہ سلاطین عثمانیہ صرف دوسروں کی عبادت گاہوں کو مسجدوں میں تبدیل کر کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شمال کی جانب جو مسجد ہے انتہائی خوبصورت، جس کے اندر مینار آپ کو نظر آتے ہیں، اسی سے لگ کر ایک بہت بڑا ڈوم ہے جس میں تقریباً
سلاطین عثمانیہ کے 36 خبریں ہیں، جن میں ان کی والدات کی، اہلیہ کی، بچوں کی اور شہزادوں کی بھی خبریں وہاں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ پورا کے پورا علاقہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت بنا کر رکھا ہے۔ اگر دوسروں کے عبادت گاہوں سے متعلق مسلمانوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی تو پھر اتنے عظیم الشان ایک کے بعد ایک مساجد بنانے کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں کی آبادی 95% مسلمانوں پر مشتمل ہے اور 5% سے بھی کم وہاں کرسچن اور دوسری اقلیتیں رہتی ہیں، تو کیا ایسے ملک میں اس قوم کے مرضی کے مطابق وہاں کی آزاد پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق مسجد کی کشادگی عمل میں نہیں لائی جا سکتی؟ ظلم تو آپ دیکھیں گے کہ 1870 سے لے کر تقریباً 1960 تک مسلمان ترکوں پر یورپی استعماری طاقتوں نے مسلسل کیا ہے، اور خود سلطان عبد المجید کے بعد سے لے کر اتنے فسادات وہاں کے عیسائیوں نے کیے، ہزاروں مسلمانوں کو مارے، بلکہ 36ویں خلیفہ سلطان عبد الحمید پر 2 مرتبہ بم سے حملے کیے گئے۔ اس کے باوجود بھی کسی ایک عیسائی کو بھی نہ پھانسی دی گئی، نہ قتل کیا گیا، بلکہ عمر قید کی سزائیں دینے کے بعد بھی ملک بدر کیا گیا۔ تو مسلمانوں نے بڑی دور اندیشی سے اور بہت ہی ہمدردی سے اقلیتوں اور مائنارٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ مجھے سلطان عبد الحمید کی بات یاد آتی ہے۔ سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کیسے مسلمانوں کا خلیفہ ہوں جو اپنی ریاست کی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت نہ کروں۔ میں آپ کو ایک تحریر یاد دلانا چاہتا ہوں۔ 1922 کے اندر مسلم میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایڈیٹر کے لکھا کرتے تھے جب ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے عثمانی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کیسی مسلمان حکومت ہے جو سارے مراعات اور ساری سہولتیں اقلیتوں کو دیتی ہے، ان کو ہر قسم کا ٹیکس معاف ہے، ان کو فوج کی لازمی ملازمت معاف ہے، اور اس کے علاوہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی انہیں بہت ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ وہ ہمارے نوجوانوں کے مقابلے میں کافی مالدار بن رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جب فوج سے اپنی تربیت تکمیل کر کے آتے ہیں تو اس وقت تک ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو سلطنت عثمانیہ اور عثمانی حکومت کو اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو اقلیتوں کے سلسلے میں مسلمانوں نے، اور خاص طور سے ترک مسلمانوں نے، کبھی چوک نہیں کی اور کبھی غلطی نہیں کی۔ اب ان پر یہ الزام ڈالنا کہ اس سے غلط نظیر قائم ہوگی، یہ انتہائی لغو بات ہے۔ ابھی کچھ اسکالرز نے ایتھنز، مسجد قرطبہ، روس، گریس اور دوسرے میسیڈونیا وغیرہ کے ایسے مساجد کی مثال پیش کی جن مساجد کو تھیٹرز میں، مال میں، ریسٹورنٹس اور پبز میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہم آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں، اور یہ بات غور کیجیے آپ، وہ دور چلا گیا یورپ اور امریکہ کے اندر عیسائیوں میں اب چرچ سے متعلق کوئی تقدیس باقی نہیں رہی، بلکہ سینکڑوں ایسے چرچز مسلمانوں نے حالیہ 30-40 سال میں خریدے اور مسجدوں میں تبدیل کیا، جبکہ وہاں کی میجارٹی 99% کرسچنز کی ہے، حکومتیں کرسچنز کی ہیں، اور وہاں پہ پوپ اور پادری ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوا۔
ساری دنیا میں جہاں آبادیاں نہیں ہوتی اور لوگ یا تو منتقل یا ہجرت کر جاتے ہیں یا ان کی نسلوں کا صفایا کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہسپانیہ میں اور اسپین میں ہوا تھا، تو وہاں پھر نماز کا تسلسل اور مسجدوں کی تقدیس کی برقراری یقیناً ایک سیاسی اور حکومتی مسئلہ بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن ترکی میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ترکی میں الحمدللہ آج تک وہاں کی اکثریت اسلام کی علمبردار ہے اور اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، وہاں کا سپریم کورٹ سیکولر سپریم کورٹ ہے، وہاں کی حکومت سیکولر حکومت ہے، کوئی نہ اسلامی حکومت ہے، نہ وہ کوئی اسلامی عدالت اور اسلامی شرعی پنچایت ہے جہاں اس قسم کے فیصلے کیے گئے ہوں۔ آپ 1935 کے 31 مارچ کو یاد کریں، جس دن وہاں کے اسلام دشمن ڈکٹیٹر کمال اتا ترک نے اذان اور نماز پر مسجد حیہ صوفیہ میں پابندی عائد کر دی تھی۔ 85 سال کا عرصہ گزر گیا اور مسلمان اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ شاید 2018 میں 218 میں شب قدر کی رات جناب طیب اردغان نے وہاں نماز ادا کی اور فجر تک عبادت میں مشغول رہے اور مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ہم اس کا ایک قانونی حل ڈھونڈ نکالیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ سے یہاں باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو جتنی قانونی پیچیدگیاں تھیں اور مسائل تھے، وہ سب کو حل کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں نے اپنی مسجد کو دوبارہ حاصل کر کے وہاں نماز کے اہتمام کا اعلان کیا۔ تو اس پہ ناراضگی، اس پر تنقید اور بیجا اس بحث کے اندر پڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم عقل مندی ہے اور کوتا نگاہی ہے۔ اس پہ ہمارے بعض قائدین اور کوتا نگاہ اسکالرز کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔